بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کا مقصد کہ آپ تک خالص دین حق کا پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ احادیث رسول اور اہل بیت آپ تک پہنچائیں۔ ان احادیث کو پہنچانے کے اور جہاں پہ بہت سارے فائدے ہیں، وہاں پہ جو دو اہم فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور دوسرا احادیث رسول اور احادیث اہل بیت سننے کے بعد جو رسول کائنات اور اہل بیت سے محبت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ کیونکہ ان احادیث میں نور رسول اور نور اہل بیت کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا ہے۔ آئیے ہم آج کے احادیث کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کا اپنے نفس پر مغرور ہونا اس کی عقل کی کمزوری کی دلیل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کفر ایمان کے درمیان نہیں ہے فرق مگر قلت عقل کا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیسے یبنا رسول اللہ؟ فرمایا، کبھی بندہ اپنی حاجت کو دوسرے بندوں کی طرف لے جاتا ہے، پس اگر اس امر میں اس کی نیت خالص ہوتی ہے اور اللہ کی طرف اس کی رجوع باقی رہتی ہے تو اللہ جلد اس کی حاجت کو بر لاتا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل سے حکمت حاصل ہوتی ہے اور حکمت سے عقل، اور اچھے نگہبان سے ادب صالح حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تفکر عقل مند کے قلب کی حیات ہے، جیسا کہ چلتا ہے چلنے والا تاریکیوں میں نور کے ساتھ، خوبی نجات اور کمی و رنگ کو لے کر۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کا طلب کرنا واجب ہے ہر مسلمان پر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ درست ہے کہ انسان کو جس چیز کو معلوم کرنے کی ضرورت ہو اس کے متعلق سوال ترک کر دے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو سمجھ لو کہ کمال دین طلب علم اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ آگاہ ہو کہ علم کا طلب کرنا تمہارے لیے مال کے طلب کرنے سے زیادہ واجب ہے، کیونکہ مال تمہارے لیے تقسیم شدہ ہے اور خدا اس کا ضامن ہے، یعنی رزق کا وہ تم تک ضرور پہنچے گا، اور علم محفوظ ہے اس کے اہل کے پاس، اور اس کی طلب کا تم کو حکم دیا گیا ہے، پس جو اس کے اہل ہیں ائمہ طاہرین ان سے طلب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ پھر فرمایا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آگاہ ہو کہ اللہ طالبان علم کو دوست رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دینی مسائل کو یاد کرو، جو تم میں ایسا نہ کرے گا تو وہ بدو عرب کی مانند ہوگا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے، علم دین لوگ حاصل کریں اور ڈرائیں اپنی قوم کو کہ جب وہ ان کی طرف رجوع کریں تاکہ وہ عذر کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے لیے علم دین حاصل کرنا لازم ہے اور تم بدو عرب نہ بنو، کیونکہ وہ علم دین حاصل نہیں کرتے۔ تم ان میں سے نہ بنو جن پر اللہ روز قیامت نظر رحمت نہ کرے گا اور اس کے لیے کوئی عمل چھوڑا نہ جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں دوست رکھتا ہوں اس بات کو کہ میرے اصحاب کے سروں پر کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ علم دین حاصل کریں۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی نے کہا کہ ایک شخص ہے جس نے آپ کی امامت کو پہچان لیا ہے اور خانہ نشین ہو گیا ہے، اپنے بھائیوں میں سے کسی سے نہیں ملتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کو علم کیسے حاصل ہوگا؟ درحال یہ کہ معلومات کا دروازہ اس نے اپنے اوپر بند کر لیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے تو لوگوں کو ایک شخص کے گرد جمع پایا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ علامہ ہے۔ فرمایا کیسا علامہ؟ انہوں نے کہا یہ انسان عرب کا سب سے بہتر جاننے والا ہے اور ان کے وقائع کا عالم ہے اور ایام جاہلیت کے اشعار عربیہ سے واقف ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ ایسا علم ہے کہ جس کے نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں اور جاننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم تین ہے: آیات محکمات کے متعلق، فریضہ عادلہ کے متعلق اور سنت قائمہ کے متعلق۔ جو اس کے علاوہ ہے وہ فضل الہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء وارث انبیاء ہیں اور انبیاء نہیں مالک ہوتے درہم و دینار کے، بلکہ وہ تو وارث ہوتے ہیں ان کی احادیث کے۔ پس جس نے ان احادیث سے کچھ لے لیا اس نے کافی نصیبہ پا لیا۔ پس تم اس پر نظر رکھو کہ تم اس علم کو کس سے لیتے ہو۔ یہ علم ہم اہل بیت کا ہے، کیونکہ جو علم پیغمبر نے امت کے لیے چھوڑا ہے اس کے وارث ہم اہل بیت رسول ہیں، جو عادل ہیں، جو رد کرتے ہیں غالین کی تحریف اور اہل باطل کے تغیرات اور جاہلوں کی تاویلوں کو۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب خدا کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے علم دین عطا کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کمال نام ہے علم دین حاصل کرنے، مصیبت پر صبر کرنے اور خرچ میں میانہ روی اختیار کرنے کا۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے علماء اسرار الہیہ کے امانت دار مینار اور اتقیاء مستحکم قلعے ہیں کہ دشمنوں کے حملوں سے بچاتے ہیں، اور اوصیاء سردار امت ہیں۔ دوسری روایت میں ہے علماء مینار ہدایت ہیں، اتقیاء قلعہ ہیں اور اوصیاء سردار ہیں۔ بشیر الدہان سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اصحاب میں بہتری نہیں ہے اس کے لیے جو علم دین حاصل نہیں کرتا۔ اے بشیر، جو شخص علم دین حاصل نہیں کرتا وہ دوسروں کی طرف محتاج ہوتا ہے، اور جب محتاج ہوتا ہے تو وہ اس کو گمراہی کے دروازے میں داخل کر دیتے ہیں اور پھر وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیش میں بہتری نہیں ہے مگر دو شخصوں کے لیے، ایک وہ جو سنتا ہے اور عمل کرتا ہے، دوسرے وہ جو سنتا ہے اور اپنے دل میں محفوظ رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو عالم اپنے علم سے فائدہ حاصل کرتا ہے وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ ایک شخص آپ کی احادیث کی روایت کرتا ہے اور اس کو لوگوں میں مشہور کرتا ہے اور لوگوں کے اور آپ کے شیعوں کے قلوب کی اصلاح کرتا ہے، دوسرا شخص عابد ہے مگر وہ روایت نہیں کرتا آپ کی احادیث کو، ان میں کون افضل ہے؟
فرمایا ہماری احادیث کا روایت کرنے والا اور ہمارے شیعوں کے قلوب کی اصلاح کرنے والا 1000 عابدوں سے بہتر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔